السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، چمنستان حسین کے مہکتے پھولوں، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل گفتگو سے پیشتر میں ضروری ہی نہیں بلکہ واجب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، کل کی شب معراج میں ہم تمام احباب نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند نکات سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ اسی معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند اور معروضات آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ نے منصب، جو عہدہ، جو معجزہ عطا فرمایا معراج کا، اس کو خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ میری بات پر یا آپ کی بات پر یا کسی مقرر کی بات پر کوئی شخص سبحان اللہ کہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے، اس لیے سبحان اللہ بولا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ بولا کب جاتا ہے؟ عند امور العظام، عزت کی جگہ پر، شرف و قبولیت کی جگہ پر، عظمت کے مقام پر کیا بولا جاتا ہے؟ سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ بولنے والا جیسا ہوتا ہے ہمیں بات کی اہمیت ویسے معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری بات پر ایک عام آدمی سبحان اللہ کہہ دے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن ایک عالم دین سبحان اللہ کہے تو اس کی بات الگ ہے۔ ایک مفکر سبحان اللہ کہے تو اور الگ بات ہے، ایک محقق سبحان اللہ کہے تو ایک اور بات ہے۔ اگر مرید کی بات پر پیر سبحان اللہ کہے یہ اور بات ہے۔ مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے بہت اہمیت والی ہے، کیونکہ جب چھوٹے کی بات پر بڑا سبحان اللہ بولتا ہے تو اس کی وجہ سے نہیں بولتا کہ بولنے والا کون ہے، اس وجہ سے بولتا ہے کہ جو بات بول رہا ہے وہ بہت بڑی بات ہے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو رب نے بھی اپنے حبیب کا معجزہ حضور کو جو عطا کیا گیا اس کا بیان فرمایا تو سب سے پہلے کہا سبحان۔ کیا کہا؟ سبحان۔ سبحان اس لیے کہا
آپ یہ جانیں سبحان کے معنی کا کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح تحلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے تسبیح، ایک ہے تحمید۔ تسبیح و تحمید، تسبیح و تحمید میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، کیا؟ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی تحمید ہے، تسبیح ہے۔ لیکن اللہ کی ایک تعریف الگ طریقے سے ہوتی ہے، ہر عیب سے کاٹ کر، ہر برائی سے کاٹا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ معاذ اللہ دھوکے سے پاک ہے، اللہ معاذ اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے پاک ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں جس کو پاک پاک کہتے ہیں، یہ اللہ کی سبحانیت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو سبحان کا لفظ لا کر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو اسرا ہے، جو معراج ہے، میرے حبیب کو میں نے جو بلایا ہے، تو اس سارے سفر میں جو لے جانے والا ہے وہ اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اپنے حبیب کو بلانے والا اللہ، لے جانے والا اللہ۔ تو لہذا تم ہر شخص میں عیب پا سکتے ہو۔ میں اس واقعے کو سبحان سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لے جا رہا ہے اور لے کر آ رہا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، وہ دھوکہ بھی نہیں دے سکتا، وہ ظلم بھی نہیں کر سکتا، وہ چاہے تو پوری کائنات کو سوئی کے نوک میں ڈال سکتا ہے۔ تو لہذا ایسی ذات لے کر جا رہی ہے جس کی ذات پر شک کیا جائے تو انسان کافر ہو جائے۔ عظمت بتائی رب نے، اور یہ پورے سفر میں صرف رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو لے گیا۔ لے جانے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے لے جا رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ ہیں۔ کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں۔ لے جا رہے ہیں کسی سفر میں مجھے تو آپ ساتھ ہیں۔ تو لے گیا رب تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ پورے مکہ سے جو سفر شروع ہوا، مکہ سے سفر شروع ہوا اور جہاں تک ہوا قاب قوسین تک، یہ پورے سفر میں رب کی ذات مصطفیٰ کے ساتھ تھی۔ ٹھیک ہے نہیں؟ آپ دیکھیں غار سور جب کافر دوڑا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں آ گئے۔ وہاں کے سارے سوراخ حضرت صدیق اکبر نے بند کیے تھے۔ اس کو مکڑی کا کمال دیکھیے، یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ مکڑی نے جال ڈال دیا، کبوتر نے انڈے رکھ دیے۔ کیوں؟ کافر کو پتا چل جائے کہ یہاں کوئی اس غار میں گھسا نہیں، گھسا ہوتا تو جال ٹوٹا ہوتا، کبوتر کے انڈے پھوٹے ہوتے۔ وہ کافر کیا ہو گئے؟ غار کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ تلاش کرتے 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 کہاں آ گئے؟ غار کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کہیں اس غار میں تو نہیں ہے؟ یہ کہتا ہے نہیں، اس غار میں نہیں ہو سکتے کیونکہ اس غار کا جال ابھی ٹوٹا نہیں ہے۔ جب یہ باتیں سنی حضرت صدیق اکبر نے تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے خوف ہو رہا ہے کہیں کفار ہمیں پکڑ نہ لیں۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن اٹھا کر کہیے، دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ معنا، یہاں غار میں صرف تو اور میں نہیں، ہمارے ساتھ تیسری ذات اللہ بھی موجود ہے۔ کون موجود ہے؟ اللہ موجود ہے۔ اب یہاں رب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مکہ سے مدینے کا جو سفر مصطفیٰ کر رہے ہیں ہجرت میں، اس سفر میں اللہ ساتھ ہے، اس سفر میں اللہ ساتھ ہے۔ اور معراج کا سفر تو وہاں تک کا ہے جو راستہ کسی نے دیکھا نہیں، کیا اس میں اللہ ساتھ نہیں ہے؟ یہ سارے سفر میں رب ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا یہ لے جانے والا کوئی اور نہیں، رب کی ذات ہے۔ اب جو معراج کا انکار کرے گا وہ رب کی قدرت کا انکار کرے گا۔ دیکھیے
کمال دیکھیں، مصطفیٰ کی ذات کا کمال دیکھیں. اللہ نے جو معجزہ دیا ہے، اس معجزے کی تلاش میں بہت لوگ تھے. یعنی اللہ کا دیدار کرنے کے لیے سارے انبیاء تڑپ رہے تھے، نہیں تڑپ رہے تھے؟ سارے انبیاء تڑپتے، ان کے بعد آج تک اولیاء تڑپ رہے ہیں، قیامت تک تڑپتے رہیں گے، لیکن کسی کو دیدار نصیب ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رو کر دعا کرتے تھے، ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن دیکھ پائے؟ رب نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا. یہ لن ہے نا، لن آپ اٹھا کر دیکھیں، عربی کا قاعدہ پڑھیں. لن جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا کوئی طاقت نہیں کہ تو دیکھ سکے، اب کوئی راستہ نہیں. پھر بھی رونے لگے، نہیں میری تمنا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں. اب نبی تھے، اللہ کے نبی تھے حضرت موسیٰ، جسے کلام کا معجزہ عطا فرمایا رب نے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا چل ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک ٹیسٹ کر. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، رب نے فرمایا تو یہ کام کر، اس پہاڑ کی طرف دیکھ. إِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، میں اس پر اپنی تجلی ڈالوں گا، اور ڈالنے کے بعد یہ پہاڑ اسی طرح کھڑا رہا، اس پہاڑ کو کچھ نہیں ہوا، اس پہاڑ کو کچھ نہیں ہوا. فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا. شرط رکھا رب نے، میری تجلی. اب قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اللہ نے اس وقت تجلی فرمائی. رب فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى لِلْجَبَلِ، اللہ نے جب پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی. تجلی کتنی ڈالی؟ سوئی کی نوک جانتے ہیں آپ، اس کے کروڑوں درجہ چھوٹا ایک تجلی اللہ کی ذات کی نہیں، اللہ کی صفات کی ڈالی. اللہ کے صفات کی ڈالی. پہاڑ پر جیسے ہی پڑا، دکا وقر موسیٰ صعیقا، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ذرے ذرے ہو گئے. لیکن اس ذرے میں سے ایک ذرہ اٹھ کر جو چمکا، اس کو موسیٰ نے دیکھا. اس کو کس نے دیکھا؟ حضرت موسیٰ نے دیکھا. اور جیسے ہی اس کو دیکھا، دکا وقر، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. سنبھال نہیں پائے، برداشت نہیں کر پائے. رب نے کہا تھا تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن نہیں مانے تو ایک انداز بتایا کہ اس طرح کرتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام گر پڑے. اب جب ہوش میں آئے، ان کی آنکھوں کی روشنی کا عالم معلوم آپ کو؟ 30 میل دور، 30 میل دور کسی پہاڑ پر کالی چونٹی جاتی تو اس چونٹی کو آپ دیکھتے. 30 میل دور تک کالی چونٹی، سفید نہیں، کالی، وہ بھی کس میں؟ اندھیری رات میں. روشنی کا عالم یہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کی طرف نظر ڈالتے وہ چیز جل جاتی. صفات دیکھے تھے. کیا دیکھے تھے؟ صفات دیکھے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، اس وقت حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ میں جس کو دیکھتا ہوں وہ جل جا رہا ہے، تو انہوں نے نقاب ڈال لیا. کیا ڈال لیا؟ نقاب ڈال لیا. اور ساری چیزیں جل رہی ہیں، کیا نقاب نہیں جلے گا؟ نقاب ڈالا تو نقاب جل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چمڑے کا نقاب بنایا. کس کا؟ چمڑے کا. چمڑے کا نقاب ڈالا، چمڑا بھی جل گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا لوہے کا نقاب بناتا ہوں. انہوں نے لوہے کا نقاب بنایا. لوہے کا نقاب بنا کر ڈالا، لوہا پگھل کر راکھ ہو گیا.
لوہا پگھل گیا، لوہا پگھل گیا، کیا کیا کیا، لیکن رک نہیں سکا. کیوں؟ کیونکہ جو بھی نگاہوں میں آتا گیا وہ پگھلتا گیا، وہ پگھلتا گیا. اس روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا کوئی. اب سمجھیں آپ، جس روشنی کو، رب کی صفات کی تجلی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کی آنکھوں نے اس ذات خدا کو دیکھا ہے، صفات کو نہیں، ذات کو دیکھا ہے. انہوں نے تو صفات کی تجلی کو دیکھا ہے، مصطفیٰ نے ذات کی تجلی کو دیکھا ہے. یہاں تک کہ جب حضور نے دیکھا تو رب نے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر. کیسے دیکھا؟ موسیٰ کے دیکھنے میں اور ان کے دیکھنے میں فرق ہے. موسیٰ نے تو پہاڑ کو دیکھا، مجھے نہیں دیکھا. پہاڑ کو دیکھا، بے ہوش ہو گئے. اور مصطفیٰ نے جو دیکھا، مجھے دیکھا، اور ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، آنکھ جھپکی تک نہیں اور ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی. ہم ایک آدمی کو دیکھیں، اب ایک عالم دین آ جائے، امامہ باندھا ہوا ہے، جبہ ہے، صدری ہے، ان کی حسن و جمال ہے، آ کر بیٹھ جائے. انسان جب دیکھتا نا، کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی داڑھی کو دیکھتا ہے، کبھی امامے کو دیکھتا ہے، کبھی صدری کو دیکھتا ہے، کبھی جبے کو دیکھتا ہے، کبھی بازو کو دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ان کے پاؤں کو دیکھتا ہے، ناخنوں کو دیکھتا ہے، ہر چیز پہ غور کرتا رہتا ہے. رب نے فرمایا میرے حبیب نے ما زاغ البصر، میرے حبیب نے جب دیکھا ادھر ادھر کہیں نہیں دیکھا، صرف نگاہوں میں نگاہ، کہیں نہیں دیکھا، صرف میرے جلوے کو دیکھا. نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ اسے امامے سے مطلب تھی. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. اللہ ہر شے سے پاک ہے، اللہ ہر شے سے پاک ہے. اللہ امامے سے پاک ہے، اللہ لباس سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے. وہ تو نور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے. مثال دے رہا ہوں، نہ مصطفیٰ کو کپڑوں سے مطلب تھا، نہ مصطفیٰ کو امامے سے مطلب تھا، نہ مصطفیٰ کو سیدھے ہاتھ سے مطلب تھا، نہ مصطفیٰ کو دائیں ہاتھ سے مصطفیٰ کو مطلب تھا. مصطفیٰ نے دیکھا تو صرف ذات خدا کے نور کو دیکھا، کہیں نظر نہیں گا. ما زاغ البصر، ذرہ برابر نگاہیں مصطفیٰ کی ادھر بھی نہیں ہوئی ادھر بھی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، توجہ بھی نہیں پلٹی. کبھی کلاس میں ہوتا نا، بچہ بیٹا رہتا، استاد پڑھاتے رہتے ہیں، وہ بچہ کبھی کیا ہوتا ہے، بور میں آ کر بچے کا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے. استاد پڑھا رہا ہے، اس کا ذہن کہیں اور ہے، وہ کہیں اور سوچ رہا ہے، وہ کہیں اور سوچ رہا ہے. وہ کہیں اور سوچنے کی وجہ سے استاد کی بات کو سمجھ نہیں پاتا، استاد کی بات کو سمجھ نہیں پاتا. رب نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کا دھیان بھی ایسا تھا، مجھ پر تھا. میں جو کلام کرتا اسے سمجھتے اور سنتے، جو کلام کرتا اسے سمجھتے اسے سنتے. اب بتائیں، جو انبیاء دعائیں کرتے رہے دیکھنے کی، کسی کو ملا نہیں اور دکھایا تو دیکھ نہیں سکے، اب مصطفیٰ نے اس خدا کو دیکھ آیا تو مصطفیٰ کا نور کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. یہ تو معراج، اس دن تو ہر ایک کی معراج تھی بھائی، حضور کی معراج. ہم کہتے ہیں آسمان پر گئے، آسمان میں، یہ آسمان پر جانا معراج ہے، اس میں جانا معراج ہے، فرشتوں سے ملاقات کیا وہ بھی ایک معراج. یہ معراج نہیں ہے سرکار کی. سرکار کی معراج، آقا، ایک بڑا جو آقا ہوتا ہے مالک، وہ اگر اپنے غلام سے ملاقات کرے تو معراج کس کی ہے؟ آقا کی معراج ہے یا غلام کی معراج ہے؟ معراج غلام کی ہوتی ہے. کس کی؟ مصطفیٰ معراج پر جو گئے نا، یہ سارا سفر حضور کا معراج نہیں تھا، ایک وقت تھا جو معراج مصطفیٰ کی تھی. باقی سب خانہ کعبہ میں گئے تو معراج خانہ کعبہ کی تھی. معراج کس کی تھی؟ خانہ کعبہ کے لیے معراج تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حجر اسود کو چھومے تو حجر اسود کی معراج تھی. وہاں سے نکلے آپ، نکل کر مسجد اقصیٰ گئے تو مسجد اقصیٰ کی یہ. اب اندازہ لگائے ذرا اس معراج کے واقعے کو. ایک ہوتا نا، ایک جنکشن ہوتا ہے، یہاں سے ہمیں یہاں تک سفر کرنا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھیں. اللہ نے جو سفر مصطفیٰ کا شروع فرمایا وہ ایئرپورٹ مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اور جہاں اترنا تھا وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور دونوں قبلہ ہیں. دونوں کیا ہے؟ قبلہ ہے. یہ خانہ کعبہ یہ اب قیامت تک قبلہ ہے. بیت المقدس یہ پہلے قبلہ تھا.
دونوں قبلہ ہیں۔ اب مصطفیٰ جو آئے بیت المقدس، یہ بیت المقدس کے لیے معراج تھی، وہاں انبیاء کو جمع کیا اور امامت فرمائی، تو معراج مصطفیٰ کی نہیں، معراج دوسرے انبیاء کی تھی، انبیاء کی تھی۔ پھر جبرائیل آئے، حضور براق پر بیٹھے، تو جبرائیل جو بیٹھے، جبرائیل جو براق لے کر آئے تھے اس پر جو مصطفیٰ سوار ہوئے، تو براق کی معراج ہے، مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے کہ نہیں؟ براق بھی کیا ہے؟ نور ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ایک جانور ہے، نور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ یہ لائٹ سے لگ رہا ہے نا، اس کی جو روشنی نکل رہی، لائٹ نور نہیں ہے، لائٹ سے جو نکل رہی روشنی وہ نور ہے۔ یہ جو نکل رہی روشنی اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ اس پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ اس پہ بیٹھنے کے لیے اس سے زیادہ نور والا ہونا چاہیے، نور کے اوپر سوار ہونے کے لیے اس سے زیادہ نور والا ہونا ضروری ہے۔ تو لہذا مصطفیٰ اس نور پر سوار ہوئے، تو مصطفیٰ اس سے بڑھ کر نور والے ہیں، اس سے بڑھ کر نور والے ہیں۔ رفتار، پھر اس کی معراج ہوئی، معراج ہونے کے بعد سرکار پہلے آسمان پر گئے، تو پہلے آسمان کی معراج، فرشتوں سے ملاقات کی، فرشتوں کی معراج۔ مصطفیٰ کی معراج تو اس وقت ہوئی جب انہوں نے رب کو دیکھا، باقی سب جہاں جہاں جاتے رہے، یہ مصطفیٰ کی معراج نہیں۔ آمینہ کے لال کی معراج تو رب کا دیدار ہے، باقی سب جو ہے جس سے ملتے رہے اس کی معراج ہے، اس کی معراج ہے۔ تو لہذا یہ معراج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر جو فرمایا سبحان سے فرمایا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ کیوں عقل میں آ سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ جو بجلی ہے نا، کرنٹ جو دنیا پیدا کرتی ہے، اس کی رفتار کتنی ہے؟ ایک منٹ میں 1,80,000 کو 6,000 میل تک سفر کرتی ہے۔ یہ بجلی جو ہے، یہ کرنٹ، اس کی سب مسافت ہے، اس کی مسافت اتنی تیز، 80 پر 6,000 ایک منٹ میں رفتار طے کرتی ہے یہ۔ اب انسان کے ذہن میں اس سے بڑی رفتار کبھی آئی نہیں تھی، اس سے بڑی رفتار کبھی نہیں آئی تھی۔ اب سرکار کا جانا آنا، اتنے برس کا سفر، ایک آسمان ہے نا، آسمان، حدیث اٹھا کر دیں گے، سرکار نے فرمایا ایک آسمان کی جو موٹائی ہے، موٹا ہے، کتنا موٹا ہے؟ وہ موٹائی 500 سال کا سفر ہے۔ کتنے سال کا سفر؟ 500 سال کا سفر ایک آسمان کی موٹائی ہے۔ پھر وہاں سے دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7 آسمان، ایسے 500 حساب ڈالے کتنے سال گزر گئے، تو کتنی رفتار چاہیے اس کے لیے؟ تو کوئی سائنسدان، تو کوئی دنیا کا شخص یہ سمجھ میں آ نہیں سکتا اس کے ذہن میں کہ اتنی رفتار تو کسی کی ہو نہیں سکتی۔ لہذا رب نے کہہ دیا کہ اس واقعے کو میں سبحان سے شروع کرتا ہوں۔ کس سے شروع کرتا ہوں؟ سبحان سے شروع کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے عقل میں آنے والی بات نہیں، بس اتنا سمجھ جاؤ جو لے گیا ہے وہ پاک ہے، جو لے گیا ہے وہ پاک ہے، وہ رفتار کا محتاج نہیں ہے، وہ رفتار کو بنانے والا ہے، وہ رفتار کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں بجلی کی رفتار دیکھی ہوگی، خدا کی رفتار ابھی دیکھی نہیں ہے، رب کی رفتار دیکھی نہیں ہے۔ تو لہذا گئے حضور کا دیدار، اللہ نے حضور نے اللہ کا دیدار کیا، اور یہ بات حق ہے، سچ ہے۔ کسی نے کہا پردے کے پیچھے کیا، کسی نے کہا کیا ہی نہیں، فرشتے کو دیکھ کر آ گئے، معاذ اللہ، یہ ساری باتیں جھوٹی، ساری باتیں جھوٹی۔ بتائیں پردے کے پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب، اگر یہ مانے آپ کہ کیا ہے پردے کے پیچھے سے، تو یہ بات خانہ کعبہ میں جب آئے سرکار، معراج ہوئی جب، خانہ کعبہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی پیٹھ اگر خانہ کعبہ کو لگ جائے تو خانہ کعبہ بھی فیض و برکات سے چمکنے لگی ہے۔ ارے خانہ کعبہ حضور کے صدقے میں ہے بھائی، خانہ کعبہ تو بنا ہی ہے صدقے میں مصطفیٰ کے۔ اب سرکار نے کہا صحابہ سے، سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا، کیا کہا؟ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا۔ کیا فرمایا؟ خوبصورت۔
پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں جب گیا تو فرشتے جو باتیں کر رہے تھے رب نے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے رب سے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں مجھے معلوم نہیں. تو رب نے اپنا دست مبارک، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست مبارک، وہ اس کی شان کے مطابق ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن رب کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں سے. تو اللہ کا ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی شان کے مطابق، اللہ کے شان کے. حضور نے فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، دونوں شانوں کے درمیان رکھا. موسیٰ سے کہا دیکھ نہیں سکتا، اور ایک طرف حضور کو جو ہے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے حبیب مجھے دیکھ لو. کیا عظمتیں ہوں گی، کیا شان ہوگی. ہاتھ رکھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں وجدت بردن، میں نے اپنے سینے میں اس ہاتھ کی وجہ سے ٹھنڈک محسوس فرمائی. کیا محسوس فرمائی؟ اتنی ٹھنڈک محسوس فرمائی جب ہاتھ پڑا. وعلمت وعرفت، میں نے ہر چیز اور ہر شے کا علم حاصل کر لیا. ہاتھ کے لگتے ہی سب کچھ مجھے معلوم ہو گیا. جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، اس کے باپ کا نام بھی معلوم ہے، اس کا پتہ بھی معلوم ہے، اس کی جگہ بھی معلوم ہے. آج سے نہیں بلکہ جب سے دنیا بنی تب سے اور قیامت تک کیا ہونے والا، اس کے بعد کیا ہونے والا، سب سرکار کو معلوم ہو گیا. اب مجھے بتائیں سرکار نے اگر پردے کے پیچھے سے دیکھا ہے تو یہ ہاتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کیا جھوٹ کہا ہے؟ لا حول ولا قوت، ممکن ہی نہیں، ہرگز نہیں. پردے کے پیچھے سے نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ نے ذات خدا کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حقیقتاً دیکھا ہے. صحابی رسول، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں جلد نمبر 2، یہ حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ کیا ہے؟ یہ تابعی ہے. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جو صحابی کو دیکھیں. ان کی ملاقات ایک دن ایک صحابی رسول سے بھی ہے. ان صحابی کا نام کیا تھا؟ اس صحابی کا نام تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. ایک ایسے صحابی اگر ان کی داستان کھولی جائے تو وقت کم پڑ جائے، اتنے عظیم صحابی رسول. کس سے ملاقات ہوئی؟ صحابی رسول سے ملاقات کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آقا نے فرمایا جو میرے صحابی سے مل لے اس کی مغفرت ہو گئی، جو ملاقات صحابی سے کر لے اس کی مغفرت ہو گئی، اور جو ملاقات آقا سے کر لے اس کا عالم کیا ہوگا. تو پھر یہ صدیق، عمر، فاروق، یہ جتنے صحابہ ہیں ان کا عالم کوئی سمجھ سکتا ہے. ان کی مغفرت ہو گئی. تو لہذا ان سے ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی محفل میں بیٹھے رونے لگے حضرت عبداللہ بن شقیق ان کو دیکھ کر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے سرکار کو دیکھا ہے، آپ نے سرکار کو دیکھا ہے. پھر بیان کرتے ہیں کہ کاش اللہ میری قسمت میں یہ لکھا ہوتا کہ میں بھی سرکار کو دیکھتا تو ان کی آنکھوں کا دیدار کرتا، ان کے لبوں کو دیکھتا، ان کے رخسار کو دیکھتا، ان کے زلف مبارک کو دیکھتا. تمنا ہوتی نا، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے. ہم بھی تو تمنا بنائیں کبھی حضور خواب میں آئے تو ہم بھی دیکھیں سرکار کو. تمنا تھی ان کی. تمنا بیان کرتے 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 ابو ذر غفاری نے پوچھا آخر بتاؤ تو تم کیا کرتے؟ کہا میں سرکار سے اگر ملتا انہیں دیدار کرتا تو میں ان سے ایک سوال کرتا، میں ان سے ایک سوال کرتا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تم ان سے ملتے تو کیا سوال کرتے؟ ایو شیء تسألہ، تم حضور کو کس بارے میں پوچھتے مجھے بھی تو ذرا بتاؤ. تو حضرت عبداللہ بن شقیق کہنے لگے میں سرکار سے ایک ہی سوال کرتا، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ایک ہی سوال کرتا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری ان کی بات سنتے ہیں تو ان کے وجد میں کیفیت آ جاتی ہے. یہ صحابی ہیں، ان کا چہرہ جو ہے چمک اٹھتا ہے. حضرت عبداللہ
پوچھتے ہیں کیا بات ہے کہ آپ میری بات سن کر خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، آپ کا چہرہ چمک رہا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں تو یہ نہیں لکھا، ہماری قسمت میں لکھا۔ آؤ میں تمہیں سناؤں، میری قسمت میں لکھا۔ یہ خوش نصیبی کی ہے، اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا دیدار بھی عطا فرمایا، مجلس بھی عطا فرمائی، صحبت بھی عطا فرمائی، ان کے ساتھ رہے، بیٹھتے رہے، پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، سب کچھ سیکھا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، جو تم سوال کرنا چاہتے تھے اگر قسمت میں ملتا تو وہ سوال میں نے مصطفیٰ سے کیا بھی ہے۔ کہتے ہیں وہ سوال میں نے کیا ہے، صرف تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، ہمارے ذہن میں بھی آئی تھی، ہم نے کیا بھی۔ مجلس میں ہم نے سوال بھی کیا، ہل رأیت ربک، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سوال ہم نے بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کھڑے ہو گئے، کان کھڑے ہو گئے، جوش و وجد میں آ گئے، کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے تو اسی سے کام تھا، مجھے تو یہی پوچھنا تھا سرکار سے۔ تو انہوں نے کہا آپ بتا دیں۔ تو مصطفیٰ نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا مصطفیٰ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے جب پوچھا تو ربی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سوال کرنے کی وجہ سے مجھ پر ذرہ برابر غصہ نہیں کیا۔ ہوتا نا ایک جلال کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی رب کی ذات کے بارے میں سوال کر دیا جائے تو جلال میں آ جائے۔ چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کو بتانے والی نہیں ہوتی، تو یہ سوال ایسا تھا جو کسی کو بتانے والا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو ذر غفاری نے، میں نے جب یہ پوچھا تو حضور نے غصہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ مجھے میرے چہرے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا، مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ دیکھ کر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لبے مبارک کو ہلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، رأیت ربی نورا، رأیت ربی نورا، رأیت ربی نورا۔ اے ابو ذر غفاری، ہاں قسم خدا کی میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ نور ہے، نور ہے، نور۔ اب بتائیں مجھے، یہ حدیث بتا رہی ہے، سرکار اپنی زبان سے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے رب کو دیکھا ہے، وہ کیا ہے؟ نور ہے، وہ کیا ہے؟ نور ہے۔ وہ خود مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، تین بار کہہ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی زبان سے ایک بار نکل جائے تو وہی بڑا ہے، وہی بڑا ہے۔ مصطفیٰ تین بار کہہ رہے ہیں، تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تو کیا اس کا انکار کفر نہیں ہو سکتا؟ معاذ اللہ، اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار، کسی حدیث کا انکار کفر بھی ہے، گمراہی بھی ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے جسم کے حالت میں جو ہے اللہ کا دیدار فرمایا ہے۔ اگر کوئی کہے پردے کے پیچھے سے ہے، ادھر سے ہے، ادھر سے ہے، یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ گمراہی کے راستے۔ معراج ہے ایسا واقعہ جو عقلوں میں نہیں آ سکتا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، حضور سے بے انتہا عشق و محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے درجوں میں بلندی عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔